پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے جادوئی کٹ پتلیاں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علی نامی ایک شخص کسی دوسرے ملک کے سفر پر روانہ ہوا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے بحری جہاز کے سفر کو ترجیح دی۔ یہ علی کی زندگی کا پہلا موقع تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی بحری جہاز کا سفر نہیں کیا تھا۔ سفر کے بارے میں مختلف خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا جب اس نے بحری جہاز پر سوار ہونا تھا۔ وہ خوشی خوشی بندرگاہ پہنچا اور سفر کا آغاز کیا۔ جہاز میں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو بہت خوبصورت اور باتونی تھا۔ علی اس کی باتوں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اس شخص نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام زین ہے، کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ علی نے زین کو اپنا نام بتایا۔ پھر دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ علی نے پوچھا، آپ کس سلسلے میں سفر کر رہے ہیں؟ زین بولا کہ میں دراصل پتلیوں کی کرتب دکھانے کا ماہر ہوں، اسی لیے اکثر ایک شہر سے دوسرے شہر اور کبھی کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک اپنی پتلیوں کی کرتب دکھانے کے لیے سفر کرتا رہتا ہوں۔ علی کو جب معلوم ہوا کہ زین ایک ماہر پتلی باز ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور اس سے پتلیوں کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ زین نے علی کو ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ زین کے دل میں خیال آیا کہ کاش اس کی بنائی ہوئی پتلیاں محض پتلیاں نہ ہوتی جو کہ صرف اسے کے اشاروں پر حرکت کرتی، بلکہ وہ جیتی جاگتی پتلیاں ہوتی جو خود حرکت کرتی۔ لیکن یہ تو ممکن نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور زین کا خیال بجائے ختم ہونے کے اس کے دل میں اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ ایک روز زین اپنا پتلی تماشا دکھانے کے غرض سے کسی دوسرے شہر جا پہنچا۔ وہاں اس کا پتلی تماشا دیکھنے والوں میں ایک جادوگر بھی آ گیا۔ جادوگر کو زین کی کرتب بہت پسند آئی۔ پتلی تماشے کے ختم ہونے پر جادوگر زین کو ملا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ زین اسی روز شام کو جادوگر کے گھر چلا گیا۔ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ موڑنے میں جب زین رخصت ہونے لگا تو جادوگر نے کہا کہ مجھے تمہاری کرتب بہت اچھی لگی اور تم خود بھی بہت اچھے ہو۔ اگر کسی وقت میری ضرورت پڑے تو مجھے ضرور یاد کرنا، اور ہاں، میں جادو کے زور سے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ زین کو ایک دم خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اس کی پتلیوں کے بارے میں بات کرے۔ اس نے جادوگر سے پوچھا، کیا آپ میری پتلیوں کو جادو کے ذریعے اصل بنا سکتے ہیں؟ جادوگر نے کہا، یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جادو کیا اور بس پھر کیا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پتلیوں نے حرکت شروع کر دی اور خود بخود صندوق سے باہر آنے لگی۔ پتلیوں کو صندوق سے باہر آتا دیکھ کر زین بہت حیران اور بہت ہی خوش ہوا، کیونکہ اس کی خواہش کے مطابق پتلیاں خود بخود حرکت کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان پتلیوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ ایک پتلی بولی، تم سب مجھے اپنا سردار تسلیم کرو، کیونکہ تماشا گاہ میں ملکہ کا کردار ادا کرتی ہوں۔ دوسری نے کہا، نہیں، میں تمہاری سردار ہوں، کیونکہ تماشا گاہ میں میرا کردار ملکہ سے زیادہ اہم ہے۔ اور ایک اور پتلی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم سب کو چاہیے کہ مجھے سب سے بڑھ کر سمجھو، کیونکہ تماشا گاہ میں میرے کردار کے بغیر سب بیکار ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام پتلیاں آپس میں لڑ پڑی اور ایک دوسرے پر چاقو اور خنجر تان دیے۔ یہ ساری صورتحال زین کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان کن تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑائی کو کیسے ختم کرے۔ اس نے لڑائی ختم کرانے کے لیے جادوگر کو کہنا چاہا، لیکن وہ تو کب کا وہاں سے جا چکا تھا۔ زین کو جادوگر پر بھی بہت غصہ آیا۔ اس نے غصے کی حالت میں زور سے مکہ لہرایا تو اس کا ہاتھ دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ درد شروع ہو گئی اور جسم میں لہریں سی اٹھنے لگی، درد بھری۔ اور پھر اس کی اچانک آنکھ کھل گئی اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ تو اپنے بستر پر لیٹا تھا اور یہ سب ایک بھیانک خواب کی تھا، اور جس کی وجہ سے اس کے جسم پر پسینے پھوٹ پڑے تھے۔ کچھ دیر بعد جب زین کے حواس بحال ہوئے تو اس نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے یہ تو صرف ایک خواب ہی تھا۔ اگر حقیقت میں ایسا ہوتا تو وہ کیوں کر پتلیوں کو آپس میں صلح صفائی کروا پاتا۔ علی نے سن کر کہا، واقعی ہمیں کبھی ایسی خواہش نہیں کرنی چاہیے جو ہماری عقل سے بالاتر اور انسانی فطرت کے خلاف ہو۔
پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔